الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اے ایمان والو روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ دن ہیں گنتی کے جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو پس گنتی کرے دوسرے دنوں میں جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں کھانا مسکین کا پس اگر تم رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر روزے رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو مہینہ رمضان کا اس میں قرآن نازل ہوا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے واضح دلائل ہیں ہدایت سے اور فرقان سے جو تم میں سے اس مہینے کو پالے پس اس کو چاہیے روزے رکھے جو بیمار ہیں یا مسافر ہیں وہ دوسرے دنوں میں گنتی کرے
اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے ہیں، تاکہ پورا کرو گنتی کو اور بڑائی بیان کرو اللہ کی کہ تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، پس چاہیے سے وہ مجھ سے مانگیں اور مجھے مان لیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ حلال ہیں تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ملنا، عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ تم خیانت کرو گے اپنے ساتھ، پس اللہ نے معاف کیا ہے۔ اللہ کی ذات نے تمہاری طرف رجوع کیا ہے اور تمہیں معاف کیا ہے، پس اب ملو اپنی بیویوں سے اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید داغا کالے دھاگے سے یعنی فجر، اور پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ مت ملو اپنی بیویوں سے جب تم نے اعتکاف کیا ہے مسجد میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ مت کھاؤ آپس میں مال ناجائز طریقے کے ساتھ اور لے جاؤ حاکموں کے پاس تاکہ کھائے ایک جماعت تم میں سے لوگوں کے مال کو ہو گناہ کے ساتھ، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بقرہ دوسرا پارے کا 7واں رکوع ہے، اس کی تلاوت ہوئی اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ تقریباً پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان المبارک اور اس کے روزے اور روزوں کے مسائل اور ان کے احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج جس کا دوسرا دن ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہا کہ شہر عظیم، آپ نے اس کے بارے میں کہا شہر المواسات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا شہر الصبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہور، مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو مہینہ ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں اور بالکل واضح ہیں۔ رمضان کا دن کے وقت روزہ رکھنا سارے مسلمان جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عمل پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان اس کو جانتے ہیں کہ رمضان میں رات کو نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہیں اور ان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے دو عمل، دن کا ایک عمل خاص اور رات کا ایک عمل خاص، یہ مسلمانوں کے اندر معروف ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر بہت سارے حضرات جو ہیں اور مسلمان اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، روزے بھی اور ان کی قبولیت بھی، تراویح بھی اور ان کی قبولیت بھی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مجھ سے اور آپ سے صرف یہی چیز نہیں چاہتا ہے، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات مسلمانوں سے صرف اسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ بس دن کو روزہ رکھ لو اور رات کا قیام یعنی نماز تراویح کو ادا کر لو۔ رمضان المبارک کے اندر کچھ بات اس سے بڑھ کر ہے۔ 11 مہینے ہم نے گزارے ہیں، اب اس کے بعد 12واں مہینہ ہے۔ یہ ہمارے لیے خصوصی کورس والا مہینہ،
خصوصی ٹریننگ والا مہینہ، اور اس مہینے کا باقی 11 مہینوں کے اندر اثر ہوگا، اور اس کی خاص جو خصوصیت اور اس کا جو خاص عمل ہے وہ یہ کہ 11 مہینوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں، 11 مہینوں کے اندر ہم سے جو کمیاں ہوئیں، 11 مہینے کے اندر جو ہم سے چوک ہوئی، 11 مہینے کے اندر جو ہم وہ اعمال نہیں کر سکے، یہ مہینہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے، اور ہم نے اس کورس کو اختیار کرنا ہے۔ شارٹ کورس ہے زندگی گزارنے کا، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس کی ٹریننگ کے ساتھ پھر ہم نے 11 مہینے اور اپنی ساری کی ساری زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے، اور اپنی ساری کی ساری زندگی اس کے مطابق چلنی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا تقاضا ہے، اور رمضان المبارک جو ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں سبق دیتا ہے۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی کچھ ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جن کاموں کو ہم نے بڑی کثرت کے ساتھ کرنا ہے، ان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر ہم نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے جو بڑا عمل ہے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختلف وظائف اور اوراد اور یہ مختلف جو دعائیہ کلمات ہیں، رمضان المبارک کے اندر ہم نے ٹریننگ کرنی ہے۔ ہمارا کوئی وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، حتیٰ کہ جب بستر پر لیٹیں گے تو اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اپنی ذات، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں گے، اور ورد کے ساتھ ہم اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے تو پھر اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں نیند کے بعد اور موت کے بعد زندگی دی ہے۔ ہم اپنے اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ مسلمانوں، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ کی ذات نے اس مہینے کے اندر تمہارے لیے معافی کے دروازے، بڑے بڑے دروازے کھول رکھے ہیں، اور آسانی اور سہولت ہے اس مہینے کے اندر آدمی گناہ والی زندگی کو چھوڑے اور نافرمانی والی زندگی کو چھوڑے، اور تابع داری اور فرما برداری کے اندر کہیں کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے یہ درس دیتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے۔ رمضان نہیں، رمضان، یہ مہینہ عربی زبان میں کہتے ہیں جلا دینے والا، یہ بندے کی کوتاہیوں کو جلا دینے والا، یہ بندے کے گناہوں کو مٹا دینے والا، یہ بندے کی نافرمانیوں کو ختم کر دینے والا۔ سحری کا کیا پیارا وقت ہے، اور افطاری کا کیا پیارا وقت ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا تلاوت کا سننا، یہ کیا پیارا وقت ہے۔ اس کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ بندہ اپنی غلطیوں کو اور گناہوں کو اپنے اللہ سے معاف کراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے غلطیوں کو اور گناہوں کو اور خطاؤں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، اور اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب پہلا مہینہ آیا تھا رمضان کی فرضیت کا، بڑی شدید گرمی تھی، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ رمضان رکھا گیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو بڑی جلدی معافی حاصل کر سکتا ہے۔ قدم قدم پر اس کے لیے یاد دہانی ہے کہ جب بندہ کہیں غلطی کی طرف جاتا ہے تو پھر بندے کو روزہ یاد دلاتا ہے کہ تو روزے دار ہے۔ روزے کا مطلب کیا؟ عبادت، کہ تو عبادت کے اندر ہے، جس طرح کہ نماز عبادت، اس کے اندر تو کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، جس طرح حج عبادت اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ روزہ ایک عبادت ہے۔
روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم نے جھگڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، تم نے لڑائی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ تم روزے کے ساتھ ہو، اور روزہ انسان کو گناہوں سے روکنے والا اور روزہ انسان کو گناہوں سے دور رکھنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو وظائف اور اوراد ہیں اور نوافل ہیں ان کا اہتمام ہے۔ جن چیزوں کی کثرت ہے ان میں سے ایک اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور اس کے ساتھ ویسے خیرات بھی اور صدقہ بھی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودگی کے لیے دینے والا اللہ ہے۔ جو اللہ کے لیے دے گا اور اللہ کے حکم پر دے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے اس سے زیادہ اس کو عنایت فرمائیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ غریب اللہ کے جو بندے ہیں ان پر خرچ کرنا یہ اللہ پر قرضہ ہے جس کو اللہ لوٹاتے ہیں اور بندے کو اللہ رب العزت کی ذات عنایت فرماتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر درود شریف کی کثرت کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ استغفر اللہ، غرور اور تکبر نہیں میں روزہ رکھتا ہوں جی، لوگوں کو بتاتے پھریں جی میں نمازی ہوں جی، میں پوری تراویح ادا کرتا ہوں جی، بطور ترغیب کہ اگر کسی کے سامنے تذکرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی اور کبریائی بتانے کے لیے کہ میں ایسے ایسے اعمال کرنے والا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ ہی کے لیے رہنے چاہیے، یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ کسی نے بڑا عجیب جملہ لکھا، کیا کہ روزہ رکھنا فرض ہے لیکن کسی سے پوچھنا فرض نہیں ہے کہ تم روزے دار ہو یا روزے دار نہیں۔ روزہ رکھنا تو فرض ہے لیکن ہر مسلمان کے بارے میں یہی اچھا خیال اور گمان رکھنا چاہیے، جس طرح میں روزے کے ساتھ ہوں اس طرح کے سارے روزے کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی کسی سے تحقیق کرتے رہیں اور سوالات کرتے رہیں۔ ہاں، استاد کے لیے اس کی اجازت ہے، بڑے کے لیے اس کی اجازت ہے، تاکہ اگر اس کے سامنے کوئی بات آئے تو پھر اس کی اصلاح کر سکے اور یہ سمجھا سکے کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے روزہ، اپنے آپ کو روزے والی حالت کے اندر رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس عبادت کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر روزے کا تذکرہ بھی ہے، اور روزے کے آداب جو ہیں اور مسائل جو ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر مسافر ہے، کوئی آدمی اگر مریض ہے تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی کر سکتا ہے۔ البتہ اگر طاقت ہے تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید بعد میں الگ رکھنا مشکل ہو، اس لیے اگر برداشت ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھ لینا جو ہے وہ بہتر ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے روزہ اور تراویح کے علاوہ بھی کچھ تقاضا کرتا ہے، وہ یہ کہ یاد دہانی ہے، اے بندے تیرا مقصد زندگی کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بھول جاتا تھا، نافرمانی اور گناہ والی زندگی میں چلا جاتا تھا۔ روزے کے ساتھ تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اے میرے بندے تو روزے والی حالت کے اندر ہے، اور روزہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تو نے اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روزے والی حالت کے اندر جو چیزیں جن سے آدمی کو خاص طور پر بچنا ہے وہ گناہ والی زندگی ہے۔ حالت روزہ کے اندر اپنے آپ کو گناہوں کے ساتھ بچانا ہے۔ کتنا نقصان ہوگا کہ آدمی روزے والی حالت کے اندر بعد حلال چیزیں اپنے لیے اپنے کو ان چیزوں سے روک لیا، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن اپنے کو روک لیا
جو حرام چیزیں ہیں، گالی دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، اور کسی کے ساتھ جھگڑا اور کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، دھوکہ اور فراڈ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ چیزیں انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ آدمی روزے کی حالت کے اندر ان چیزوں کا ارتکاب کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں روزہ ان کا صرف بھوکا رہنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ روزے کے ساتھ جھوٹ بھی اسی طرح چل رہا ہے، دھوکہ اور فراڈ بھی اسی طرح چل رہا ہے، اور ملاوٹ بھی اسی طریقے کے ساتھ چل رہی ہے، اور وعدہ خلافی بھی اسی طریقے کے ساتھ چل رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ دار جو ہے یہ صرف بھوکا ہے، لیکن جو روزے کا تقاضا تھا اس نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال، روزے کی وجہ سے آدمی کتنے سارے گناہوں سے اپنے کو بچا سکتا ہے، اور روزہ اس کو محفوظ کرتا ہے کہ بندے کو یاد آتا ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ ہاں فرمایا کہ جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے، وعدہ خلافی کے ساتھ یہ ڈھال جو ہے یہ پھٹ جائے گی، جھوٹ بولنے کے ساتھ یہ ڈھال جو ہے یہ پھٹ جائے گی، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ یہ ڈھال جو ہے یہ پھٹ جائے گی، بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ یہ ڈھال جو ہے یہ پھٹ جائے گی، والدین کی نافرمانی کے ساتھ یہ ڈھال جو ہے یہ پھٹ جائے گی۔ اپنی ڈھال کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت زبان سے بھی ہے، اور اس کی حفاظت کان سے بھی ہے، اور اس کی حفاظت آنکھ سے بھی ہے، اور اس کی حفاظت ہاتھوں سے بھی ہے۔ روزہ جب ہم نے رکھا ہے تو روزے کی حالت کے اندر گویا کہ یہ ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر یہ عہد کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے کو گناہوں سے بچانا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کچھ نگرانی بھی کرنی ہے، اور کہیں فکر اور سوچ بھی رکھنی ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، اور میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں اے اللہ جب میں نے تیرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، میں تیرے لیے تیری بتائی ہوئی حرام چیزیں میں روزے کی حالت کے اندر اور روزے کے بعد بھی میں ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ کہو انشاءاللہ تعالی۔ روزہ اور ساتھ جھوٹ چلتا رہے، اور جھگڑے چلتے رہیں، اور اس طرح گالی گلوچ چلتا رہے، اور اس طرح بے ادبی اور گستاخی چلتی رہے، اور والدین کی نافرمانی چلتی رہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی چلتی رہے، تو پھر روزے کا جو تقاضا تھا اور جو فضیلت تھی اور جو مقصد روزہ تھا، کیا؟ لعلکم تتقون۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اپنا ڈر بٹھانا چاہتے ہیں۔ تنہائی کے اندر جب کھانے والی ایسی چیز جس کو آدمی چاہتا ہو وہ بھی موجود ہو، اور پینے کے لیے طلب بھی موجود ہو، مسلمان کے ساتھ کوئی سودا کرنا چاہے، کسی چھوٹے مسلمان کے ساتھ، کوئی مسلمان چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے، یعنی کسی مسکین آدمی کے ساتھ کوئی سودا کرنا چاہے کہ یہ 1000 روپیہ لے لو اور یہ روزہ تم نے رکھا ہے پانی پی لو، انہوں نے کہا کیا تو کہہ رہا ہے، روزہ میرا اللہ تعالیٰ کا روزہ ہے، تو کیا خریدنا چاہتا ہے؟ کوئی مسلمان روزے کو اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا، حالانکہ مریض کے لیے جب ڈاکٹروں کی ہدایات ہوں اور ان کا کہنا ہو کہ اس کے لیے کھانا اور پینا ہے، تو پھر ڈاکٹر کی رائے یہ مفتی کا فتویٰ ہے۔ جس طرح مفتی کے فتوے کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اس طرح ماہر دیانتدار ڈاکٹر جب کسی مریض کے بارے میں رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کے اوپر عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب اس طرح ڈاکٹر حضرات بعض دفعہ مریض کے بارے میں کوئی مریض کی اس طرح کی کیفیت ہے، کہتے ہیں اس کو دوائی دے لو، تو وہ منہ کو بند کر لیتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اور میں نے روزے کے ساتھ دوائی کو نہیں کھانا ہے، اور میں نے روزے کو قربان نہیں کرنا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہم نے
طیب حلال اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، روزے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی ملاوٹ نہیں کریں گے، ساری زندگی دھوکہ نہیں دیں گے، ساری زندگی فراڈ نہیں کریں گے، اور ساری زندگی کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں گے۔ سچی ستھری صاف زندگی جو ہے ہم اس کو اختیار کریں گے۔ اس طرح ملاوٹ والی اور جھوٹ والی اور گناہ والی زندگی اپنے آپ کو اپنی ایسی زندگی سے بچا لیں گے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے روزے کا، اور یہ ہمارے لیے تقاضا ہے روزے کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، معلوم یخرو، کہا جب تک کہ کوئی آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزمرہ معاملات کے اندر جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں میں اپنی ڈھال کو پھاڑ رہا ہوں۔ جھوٹے وعدے کے ساتھ جب کسی کے ساتھ وعدہ ہے تو اوفو بالعہد، اس وعدے کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اسی اللہ کا حکم جس کے لیے ہم نے کھانے اور پینے کو چھوڑا، کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی نبی کا فرمان ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حالت روزہ کے اندر اپنی زبان کی اور کان کی اور اسی طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر کے دیکھو، اور اپنے کانوں کی بری بات کے سننے اور گانے وغیرہ سننے سے ذرا اجتناب کر کے دیکھو، ذرا تھوڑی سی توجہ کر کے دیکھو، پھر روزے میں جو لذت آئے گی بندہ یہ کہے گا کاش سارا سال ہی روزے ہوتے، کہ روزے کی یہ فضیلت ہے اور روزے کے اندر یہ لذت ہے اور روزے کے ساتھ یہ درجہ رتبہ اور مقام ہے۔ اللہ وہ مجھے بھی روزہ دے اور اللہ آپ کو بھی وہ روزہ دے دے، جن کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعزاز ہوگا اور اعلان ہوگا، روزے داروں یہ جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار ہیں، انہوں نے اس سے گزرنا ہے اور جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ جنت اور جنت کا خاص اعزاز وہ دروازہ یہ تب ہے کہ روزے کے جو تقاضے ہیں اپنے آپ کو ان تقاضوں کے اوپر رکھنا ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ گناہ والی زندگی ہو تو پھر مقصد روزہ جو روزے کا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتے تھے میں اپنا ڈر تمہارے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر گاہک کو نہیں پتا، اللہ تو جانتے ہیں یہ ملاوٹ والی چیز ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، اور جس چیز کو تم قسموں کے ساتھ فروخت کر رہے ہو یہ خالص ہے اور 1 نمبر چیز ہے، اس کے اندر میں نے ملاوٹ کچھ نہیں کی ہے اور اس کے اندر ملاوٹ نہیں آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لعلکم تتقون، اللہ تو تمہارے دل کے اندر اپنا ڈر بٹھانا چاہتے تھے، لیکن تو نے اپنی زندگی کو اس طرح بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ جو مقصد روزہ ہے اللہ مجھے نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ سارا مہینہ اور اس کے سارے روزے، رات کی تراویح اور نیک اعمال اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر کے اندر روزے کے ساتھ اپنے اللہ سے وعدہ ہے، اے اللہ پوری کوشش ہوگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور گناہ والی زندگی یہ بری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم